کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا ظاہری وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ فرمایا کہ جب تک ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوں تو تمہیں رب کے احکام دیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسے کرنا ہے، رب کے حکم سناتا ہوں، اور جب میں ظاہری طور پر وصال کروں گا تو پھر جا کر رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا، تمہاری سفارش کروں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی تو ہمارا سہارا ہے۔ یہ تو سرکار نے خود بھی فرمایا نا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کے سبب داخل جنت نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی۔ تو جب عمل کے سبب ہوگا ہی نہیں تو پھر تو رحمت خدا ہے باقی اس کے سبب، اور اس رحمت کے برسنے کا ذریعہ جو ہے وہ شفاعت مصطفیٰ ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو ہے، آپ مدینہ المنورہ گئے ہوں گے، اور جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں نا تو لیفٹ سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے گیٹ بنے ہوئے، 4 گیٹ ہیں، روزہ انور تک جائیں نا تو 4 گیٹ ہیں، اگر ریاض الجنہ میں نفل پڑھیں تو پڑھ کیوں نہیں میں سے کسی گیٹ سے نکلتے ہیں، 2 گیٹ جو ہے وہ ریاض الجنہ میں بنتے ہیں، 2 اس سے پہلے ہیں، تو ہر جو گیٹ وہ چھوٹے بنے ہوئے نا، ہر گیٹ کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ 4 گیٹوں کے اوپر جو 4 حدیثیں ہیں نا وہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کے مطابق آج بھی لکھی ہوئی ہیں، مدینہ پاک میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں ایک حدیث یہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث سن کر علماء فرماتے ہیں کہ جری نہیں ہونا، اس کا مطلب خود ہی نکال کر، لیکن حدیث جو اتنی رحمت بھری ہے نا، وہاں لکھی ہوئی حدیث کہ شفاعتی لأہل القبائر من امتی، کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، جو بڑے بڑے گناہ کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ گناہ کبیرہ شروع کر دیے جائیں لیکن سرکار کی شفاعت ملنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جتنا بڑا گناہ بھی کر بیٹھا ہے تو وہ مایوس نہ ہو کہ مجھے سرکار اپنے قدموں سے نہیں لگائیں گے، ٹھکرا دیں گے، وہ مایوس نہ ہو، وہ پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، قیامت والے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، تو وہ سرکار کی شفاعت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر اس اگلے دروازے پر جو حدیث لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ شفاعت حق، میری شفاعت جو ہے وہ حق ہے، لیکن ملے گی اسے جو میری شفاعت پر ایمان رکھتا ہے، اسے ملے گی۔ شفاعت کا حقدار وہ ہے کہ جو میری شفاعت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا فرمایا کہ وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں۔ الحمدللہ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمارا تو سہارا ہی سرکار کی شفاعت ہے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احادیث مبارکہ میں اتنی طویل حدیثیں ہیں جس میں محشر کے میدان کے سارے معاملات کا بیان کر دیا، اور اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ذات ہوگی کہ جو اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، باقی سارے انبیاء اپنی اپنی نورانی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک کرسی خالی ہوگی اور وہ کرسی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاشر کے میدان میں کبھی پل صراط کے پاس، کبھی میزان کے پاس، کبھی کسی طرف کہ کہیں کوئی حساب ہو رہا ہو، میرا امتی کوئی پریشان نہ ہو، کہیں آب کوثر پلا رہے ہوں گے، وہاں خیال آئے گا کہ کوئی پل صراط پر سے نہ گزر رہا ہو تو وہاں دوڑ کر جائیں گے، اور وہاں پہنچیں گے تو پھر خیال آئے گا کسی کے اعمال نامے نہ تل رہے ہوں اور وہ ہلکے نہ ہو جائیں اور وہ پریشان نہ ہو، وہاں سے دوڑتے ہوئے ایک روایت میں جو الفاظ ہے نا، جس طرح آپ نے کوئی بزرگ دیکھے ہو جن نے تہمت باندھا ہو تو وہ دوڑ رہے ہوں تو اپنے ایسے لڑ کو پکڑتے ہیں کہیں تہمت کھل نہ جائے، یہ کیفیت حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خیر معاشر کے میدان میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے امتیوں کے لیے وہ دوڑ رہے ہوں گے، اس انداز سے۔ اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کہا نا، آپ کی وہ اسی کیفیت کو
بیان کرتے ہوئے کہ عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا، کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کے بارے میں پریشان ہو کر کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ کدھر ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، فرماتے ہیں وہی حال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنی امتی کو زیادہ شفقت دیتے ہیں اس کے والدین سے بھی۔ اس لیے امام حسن رضا خان نے فرمایا کہ جس طرح ماں عزیز بچے کو تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی محبت فرمانے والے، جب کبھی بھی حدیثیں دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا نا آپ مانگیے دعائیں کر لیجیے، اے محبوب رب کی طرف سے حکم آیا، جبریل امین علیہ السلام آ گئے تو عرض کی کہ یا رسول آپ کا رب فرما رہا ہے کہ 3 دعائیں کر لیجیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دعائیں کی، ایک باقی رکھ لی، فرمایا ایک اس دن کے لیے ہے جب آدم اور ابراہیم بھی محتاج ہوں گے، یعنی قیامت والے دن کے لیے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اختیار ہے اے محبوب جو چاہو مانگ لو، تو امت کے حق میں دعا مانگی، امت ہی کی مغفرت مانگی، امت کے لیے ہی دعائیں کی،